کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ایک آدمی کو، اب کھٹیا ہو کہ صندوق ہو یہ مجھے معلوم نہیں، اس پر لٹا کر، اس پر چادر ڈال کر وہ زندہ آدمی کو لے کر آئے علی کا مذاق اڑانے کے لیے. کہا کہ ان کو خیال ہے کہ انہیں اللہ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں. تو اس کو لے کر آئے، لٹایا اس کو سامنے اور کہا علی یہ جنازہ ہے، اس کی نماز پڑھ دیجئے. مولا نے جیسے ہی نماز جنازہ پڑھی انہوں نے ہنسنا شروع کیا. ان کا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ زندہ ہے. کہا یہ نہ کہو کہ زندہ ہے، نماز پڑھنے سے پہلے زندہ تھا، نماز پڑھی تو یہ مر گیا. اب اس سے کہہ رہے ہیں اٹھو اٹھو اٹھو، وہ گئے. یہ حال. اگر رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو علی کی زبان اللہ کی زبان کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈائریکٹ براہ راست یہ پاور ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے. علی بیٹھے میں ہیں، دور خلافت ہے. دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے. ایک مسلمان نے چوری کی. چوری جو کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ چور مسلمان تھا. کیوں نہیں؟ سن لیجیے، دیکھیں میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں. یہ چور مسلمان ہوگی، غلطی ہو گئی اس سے. چوری کی اس نے. مسلمان کیوں تھا؟ چوری کرنے کے بعد اگر یہ احساس نہ ہوتا کہ میں نے گناہ کیا تو مسلمان نہ ہوتا. مگر یہ احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا، چوری کی. کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس نے چوری کی ہے. ایک شبہ دور کرنا ہے مجھے. کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس نے چوری کی ہے. خود آیا مولا علی کے پاس، کہا یا علی میں نے چوری کی ہے. اب بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں، ہر چور کے ہاتھ فقط سعودی عربیہ میں کاٹے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، مجھے اس پر تبصرہ ہے. شرطیں ہیں بھائی اس میں بہت. ایسا تھوڑی کہ آپ کھٹا کرتے کہ ہاتھ کاٹتے جائیں. تو اب مولا نے وہ شرطیں پوچھنا شروع کی کہ یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا. مولا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی صورت سے اس کا ہاتھ نہ کٹے. وہ ایڈیمنٹ ہے کہ میرا ہاتھ کٹے. کیوں؟ یہ بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا. بچوں تمہاری تو مجھے سب پڑھ رہے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرنے کے بعد خود آ جائے کہ مجھے سزا دے دو، اور وہ سزا اس پر حد جاری ہو جائے، چور آئے اور کہے کہ میرا ہاتھ کاٹ دو، تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اتنا کریم ہے کہ ایک جرم پر 2 مرتبہ سزا نہیں دے گا. دنیا میں اس کو سزا مل گئی تو آخرت میں سزا نہیں ملے گی. اب ان لوگوں کا آخرت پر یقین ایسا ہوتا تھا کہ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے خود آ گیا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیجئے. اب مولا جتنی بھی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں نہ کٹنے والی وہ سب پیش کی. اس نے کچھ نہیں آئی ہیو کمیٹڈ دا کرائم. آپ حد جاری کیجئے، میرا ہاتھ کاٹ دیجئے. مولا نے یہاں سے ہاتھ کاٹا. وہ جناب اپنے ہاتھ کو لیے ہوئے کوفے میں چلا، علی کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہوں. ارے بھائی وہ عربی پڑھیے تو جھوم جائیے گا. جس شان سے وہ چلا کہتا ہوا وہ اردو میں ترجمے میں کہاں سے بات آ سکتی ہے. میرا ہاتھ ساقی کوثر نے کاٹا، میرا ہاتھ وصی پیغمبر نے کاٹا، میرا ہاتھ وہ لوگ قصیدے پڑھتا جانا. ایک خارجی تھا،
خارجی تھا اس لیے اس کا نام تھا ابن القوا. اب یہی نام تھا، میں کیا کروں، میں نام تو نہیں بدل سکتا. کوے کا بیٹا. کوا کیسا ہوتا ہے؟ سیانہ. مشہور ہے، سیانہ بھی کہا جاتا ہے. اور کیسا کیسا ہوتا ہے سب بال وہ ابن القوا. اس نے کہا یہ کیا تماشا ہے بھائی، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا، تم انہیں کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہو. اس نے کہا کیسے نہ پڑھوں، اس لیے کہ یہاں مجھے سزا مل گئی، مگر میرے مولا نے آخرت کی سزا سے مجھے بچا لیا. لوگوں نے جا کر، اب کچھ چاہنے والوں نے جا کر، مولا وہ ایسا ہے آپ کا دیوانہ کہ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا اور وہ آپ کے قصیدے پڑھتا ہوا کوفے میں گھوم رہا ہے، ہاتھ سب کو دکھا رہا ہے کہ یہ ہاتھ دیکھو میرا، یہ مولا نے کاٹا ہے، یہ ہاتھ دیکھو میرا، مولا نے کاٹا ہے، یہ ہاتھ دیکھو. کہا بلا لو، بلا لو، ایسا ہے تو بلا لو اس کو. بلا کر لائے. آپ نے کہا ادھر قریب آؤ، لاؤ تمہارا کٹا ہوا ہاتھ کدھر ہے؟ کہا یہ ہے سرکار. علی نے وہ ہاتھ جہاں سے کاٹا تھا وہیں پر رکھ کے جوڑا، لبوں کو حرکت ہوئی، ہاتھ جڑ گیا. بس بات سن لیجیے. جیسے ہی اس کا ہاتھ کٹا ہوا جڑا، کسی کی پیشانی پر شکن پڑی. جو کٹا ہوا ہاتھ دے کر خوش ہو رہے تھے کہ علی کے چاہنے والے کا ہاتھ کٹا. کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ معجزہ نہیں دیکھا آپ نے؟ ذرا علی پہ اعتراض کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس پر تو حد شرعی جاری ہوئی تھی، آپ نے یہ کٹا ہوا ہاتھ جوڑ کیسے دیا؟ کہا احمق، احمق، اس نے چوری کی تھی، چوری کی سزا میں نے اس کا ہاتھ کاٹا، اس نے میری شان میں قصیدہ پڑھا، محبت کی جذبہ میں جوڑ دیا. ایک بہت ہی نہیں کہنا چاہیے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے. خدا کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، آپ کو بھی ہم کو بھی. ہم بھی اگر آپ پر کوئی اتہام لگاتے ہیں، ہم کو اتہام نہیں لگانا چاہیے. ہم اتہام نہیں لگا سکتے آپ کے اوپر. اگر ہم لگاتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، آپ بتائیں، ہم نہیں لگائیں گے. آپ کو بھی نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ اتہام و بہتان کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. بس اب آخری بات، تو بس میں پھر تھوڑا ٹلٹ کروں گا موضوع کی طرف. یہ بھی مجھ سے کہا گیا تھا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. غدیر جو اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، اس کے بارے میں ایسی محمل باتیں کہی جاتی ہیں جس کو میں ممبر پر دہرا نہیں سکتا. اتنی غلیظ باتیں، اتنی گندی باتیں کہ میں اسے ممبر پر دہرا نہیں سکتا، نہیں کہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ آپ میرے علماء سے نہیں، اپنے علماء سے پوچھیں. علماء سے پوچھیے، وہ جھوٹ تھوڑی بولیں گے، وہ نہیں جھوٹ بولیں گے. ہم غدیر میں کچھ نہیں کرتے. ہم غدیر میں سنتی روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھنا گناہ ہے. نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھنا گناہ ہے. عبادتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرنا گناہ ہے. ہاں، اگر رسول نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو ہم علی کا ذکر نہ کرتے. لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، اس لیے جہاں اور عبادتیں ہوتی ہیں وہاں مدح علی میں قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اب وہ کہیں گے کہ مگر آپ نے اس کو عید کیسے قرار دیا؟ ہماری میں اس کو انشاءاللہ عرض بھی کروں گا، سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے جو کم سے کم 3 مذہبوں میں تو نہیں، جو میں نے پڑھا ہے. ہندو مت میں نہیں ہے، بدھزم میں نہیں ہے، کرسچینٹی میں نہیں ہے. یہی دنیا کے 3 بڑے مذہب ہیں. وہ خصوصیت کیا ہے؟ ان سارے دھرموں کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں. میں کبھی ان کے لیے بھی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ ان کو ناگوار ہو، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے، کچھ بھی صحیح.
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کو دیندار بننا ہے، دھرم میں آنا ہے، مذہب میں آنا ہے، تو جو بائبل کہہ رہی ہے وہ مان لو، سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ یہی ہندو مت کہتا ہے، یہی بدھزم کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم طوطا نہیں ہو، تم مینا نہیں ہو، کہ تمہارے سامنے کچھ بات کہی جائے اور تم اسے یاد کر کے اور رٹنا شروع کر دو، پڑھنا شروع کر دو۔ تم انسان ہو، اس لیے تم سے ہمارا میسج یہ ہے کہ جو پیغام آ رہا ہے، چاہے وہ قرآن ہی سے آ رہا ہے، پہلے اسے سمجھو پھر مانو۔ اپنے آگے دین کو رکھو، دین کے آگے انٹلیکٹ کو رکھو، دین کے آگے عقل کو رکھو، عقل کو۔ اللہ ثواب تم کو کثرت عبادت کی بنا پر نہیں دے گا، عقل کے معیار سے دے گا، عقل کے پیمانے میں توڑ کر کے۔ عقل تمہارے پاس کتنی ہے، سمجھ تمہارے پاس کتنی ہے۔ یہاں پرابلم یہ ہے کہ مسلمان اسی سمجھ سے محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر سمجھ ہوتی تو وہ یہ سمجھ لیتے کہ ہم عید غدیر کو عید کیوں مناتے ہیں۔ عید غدیر وہ ہے کہ جب اعلان ولایت علی بن ابی طالب کے بعد شیعہ اور سنی دونوں تفسیروں کے مطابق یہ آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ کیا ہوا غدیر میں؟ دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا۔ اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے سوال ہی کرتا ہوں کہ غدیر کو تو چھوڑیے، اس کو الگ رکھیے، یہ بتائیے کہ آپ عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ پہلی شوال کو حالانکہ رو رو کے مناتے ہیں، اور کیا کہیں، بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ ہم رو رو کے اس لیے مناتے ہیں کہ عید میں بھی ہمارے درمیان اتفاق نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ آج عید ہے، کہتا ہے کل عید ہے، کہتا ہے پرسوں عید ہے۔ لندن میں ایک سال میں تھا 4 دن عید ہوتی رہی، 4 دن عید ہوتی رہی، اس لیے میں نے کہا رو رو کھائے۔ بہرحال تو آپ پہلی شوال کو عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ سارے عالم اسلام سے ایک جواب آئے گا، دوسرا کوئی جواب نہیں آئے گا، کہ ہم پہلی شوال کو عید اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ روزے مکمل ہو گئے۔ اے بھائیو، روزوں کے مکمل ہو جانے پر اگر آپ عید مناتے ہیں تو پورا دن جس دن مکمل ہو رہا ہو، پورا دن جس دن مکمل ہو رہا ہو، اس دن عید اکبر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہو؟